बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन 5 किस्म की औरतों पर जिन्नात आशिक हो जाती हैं। इन 5 किस्म की औरतों से जिन्नात मिस्त्री करती हैं। नाज़रीन इकराम, यूँ तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें से एक किस्म ऐसी भी होती है कि जो इंसानी जिस्म पर काबिज़ हो जाती हैं, यानी कि इन पर कब्ज़ा कर लेती हैं, जिनको हमारे माशरे में आशिक़े जिन कहा जाता है। ये जिन्नात तो जादू के ज़रिए भी इंसान पर हावी हो जाते हैं या ख़ुद भी इन पर हावी हो जाते हैं, और फिर इनमें से 90% शिकार होने वाली औरतें होती हैं। आजकल हमारे माशरे में ये बातें बहुत सारी सुनने को मिलती हैं कि मर्द औरत पर जिन आशिक हो जाते हैं, और फिर वो सब कुछ होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। याद रखें, जिन्नात में भी मर्द औरत, बच्चे बूढ़े सभी हैं। जैसे हम इंसानों में होती हैं, यानी कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिनको सामने आने पर ही हम समझ पाते हैं कि इस पर जिन्नात का असर है। लेकिन ये बात ज़रूरी भी नहीं है कि ऐसी निशानियां सामने आने पर जिन्नात का ही असर होता है, बल्कि कई बार किसी मानसिक बीमारी की भी वजह हो सकता है। और लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात मौजूद नहीं होती, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान पाक से साबित है। और आज की वीडियो में आपको जिन्नात और इंसानों की शादी के बारे में तफसील से बताएंगे, और फिर जिन्नात के हवाले से दिलचस्प और सच्ची बातें भी बताएंगे, और इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, एक बात ये भी फैली हुई है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज़्यादा होते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि औरतें कमज़ोर अक़ीदे की मालिक होती हैं। बहुत कम पढ़ी लिखी और बहुत कम अक्ल के मालिक होने की वजह से औरतें सुनी सुनाई पर बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं, और फिर कई तरह की बातों को अपने दिमाग में सवार कर लेती हैं। और फिर इसकी एक और वजह ये भी है कि औरतें वहम परस्त मानी जाती हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज़्यादा पाई जाती है, और फिर एक वजह ये भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल और बुज़दिल पाई जाती हैं। और फिर ये भी बताया जाता है कि जो औरतें अपने बालों की हिफाजत नहीं करती, पर्दा नहीं करती, इन ऐसी औरतों को जिन्नात ज़्यादा तंग करते हैं। यूँ तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन नाज़रीन, इनमें से जिन्नात की एक किस्म ऐसी भी होती है कि वो इंसान के जिस्म पर काबिज़ तक हो सकते हैं, यानी कि इंसान के जिस्म पर कब्ज़ा कर लेते हैं, जिसको हमारे माशरे में आशिक़े जिन कहा जाता है। और फिर ये जिन्नात जादू से भी इंसान पर हावी होते हैं, यानी कि अगर किसी ने इंसान पर जादू किया है तो जिन्नात जादू के हवाले से भी इंसान के जिस्म पर काबिज़ हो सकती हैं, या फिर ख़ुद भी वो इंसानों पर हावी हो सकते हैं। और इनमें 90% शिकार औरतें होती हैं, और इसकी बड़ी वजह नमाज़ों की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम ना करना, ज़्यादा देर तक बरहना रहना, बालों को खुला छोड़कर ज़्यादा देर तक छत पर बैठना, और फिर इन सभी की वजह से जिन्नात खुद ही इंसान के जिस्म पर काबिज़ हो जाती हैं, और फिर जबकि ये जादू की वजह से भी हावी हो जाती हैं, यानी कि अगर किसी जादूगर ने आप पर जिन्नात छोड़ा है और फिर इसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है, ये जिन आपसे मिस्त्री भी करते हैं, जिसमें अक्सर औरतों ख्वाब में खुद से ज़ना होती हुई देखती हैं, बेटों की शक्ल में, कभी रिश्तेदारों की शक्ल में, या फिर अपने शौहर की शक्ल में, या फिर कभी कभी गैरों को भी देखती हैं। और फिर ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशान भी पड़ जाते हैं, ख़ास तौर पर घुटनों के ऊपर वाले हिस्से पर, या फिर कभी जिस्म पर नाखूनों के निशान भी पाए जाते हैं, और कुछ को ऐसा भी महसूस होता है। और फिर कुछ औरतों को ऐसा भी महसूस होता है कि इनको कोई छू रहा है,
یا پھر کچھ عورتوں کو ایسا لگتا ہے کہ دن کو یا پھر رات کو لیٹے ہوئے انہیں کوئی پکڑ لیتا ہے اور پھر وہ خود کو چھڑوا نہیں سکتی۔ یہ سب کچھ اس قسم کے جنات کے اثرات ہوتے ہیں اور جن کو عاشق جن کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا ہو جانا، اور پھر شوہر سے نفرت کرنا اور اس کا چھونا پسند نہ کرنا، بچوں کا چھونا پسند نہ کرنا، اور پھر شوہر کو بیوی کی نظر میں عجیب نظر آنا، اور پھر اس کے علاوہ بہت سی نشانیاں اور بہت سی وجہ ایسی ہوتی ہیں۔ اور پھر یاد رہے کہ جنات اس وقت کسی مرد یا کسی عورت کے جسم پر قبضہ جماتے ہیں کہ جب وہ ننگے ہو کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جسم کو دیکھتے ہیں یا پھر واش روم میں بلا ضرورت بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ زیادہ تر اکیلے رہتے ہیں اور پھر اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے رات کو سونے سے پہلے تکیے پر سر رکھ کے رونا بھی جنات کو اپنے نزدیک لاتا ہے۔ اور پھر لڑکیوں کے کھلے اور گھنے بال بھی دیکھ کر جنات ان پر عاشق ہو جاتی ہیں اور پھر ان کے جسم پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ اور ناظرین اکرام، اب آپ کو کچھ طریقے ایسے بھی بتاتے ہیں کہ جن پر عمل کر کے آپ جنات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کپڑے پہنیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہنیں تاکہ جنات وغیرہ آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اگر انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تاکہ ان کی شرمگاہ جنات سے چھپی رہے، اور جب آپ بستر پر جائیں تو ہمیشہ دائیں پہلو پر لیٹیں اور سونے سے پہلے قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سوئیں، اور پھر رات کے بیچ حصے میں بلند آواز میں باتیں نہ کیا کریں۔ ایسا کرنے سے جنات وغیرہ پریشان ہوتے ہیں اور پریشانی کے عالم میں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز پھینکنے سے پہلے یا پھر کسی بلند و بالا جگہ سے چھلانگ لگانے سے پہلے اللہ کا نام ضرور لیا کریں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر کوئی جن وغیرہ ہو جسے آپ سے نقصان کر بیٹھیں، اور پھر یوں وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ اور پھر بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یعنی باتھ روم میں جانے سے پہلے دعا ضرور پڑھیں جو کہ مسنون ہے، کیونکہ جنات کے لیے ایسی جگہ ٹھہرنے کے لیے ایک پسندیدہ جگہ ہے۔ اور پھر آئینے میں کبھی بھی خود کو برہنہ نہ دیکھیں، ایسی حالت میں جنات وغیرہ آپ سے تعلق بنانے اور آپ کے جسم پر قبضہ وغیرہ کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ تمام ناظرین اکرام، یہ بات یاد رہے کہ بتائی گئی تمام نشانیاں ضروری نہیں ہے کہ یہ جنات کی ہی بھی ہوں، کیونکہ 95% عورتیں ایسی ہیں جو خود پر جنات کے حاوی ہونے کا شک کرتی ہیں۔ ایسی عورتوں پر نہ تو جادو ہوتا ہے اور نہ ہی جنات وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں یا تو وہمی یا مانسی ایک بیماری کا نام ہے، یا پھر وہ عورتیں ہسٹیریا کا شکار ہوتی ہیں۔ خاص طور پر غیر شادی شدہ لڑکیاں ہی ہسٹیریا کا شکار ہوتی ہیں۔ اور پھر یاد رہے کہ اس کی نشانیاں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے کسی جنات کا دورہ پڑ چکا ہو۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کسی پرانے گھر میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پہلے کوئی نہ گیا ہو، اور پھر بہت ہی دنوں سے وہ گھر بند ہے اور آپ نے اس گھر کو خریدا ہے، یا پھر کسی بھی طریقے سے آپ اس گھر میں جانا چاہتے ہیں یا پھر اس گھر میں جا رہے ہیں، تو پھر سب سے پہلے اس گھر میں جانے سے پہلے آپ دروازے پر 3 بار دستک ضرور دینا، اور پھر دروازہ کھولنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ دایاں پاؤں پہلے اس گھر میں رکھیں، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا بن گیا ہو یا پھر جنات کے بچے وغیرہ وہاں ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دروازہ کھولنے کے بعد سیدھا ہی اندر چلے جائیں اور آپ انہیں تکلیف ہو اور وہ آپ سے انتقام لینا چاہیں۔
تو آپ سب سے پہلے ان باتوں کا خیال ضروری رکھیں۔ اور اب آپ کو بتاتے چلیں کہ جنات بھی شادی وغیرہ کرتے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے ان میں بھی مرد عورت بچے بوڑھے سب ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں کی زندگی ہے، جیسے انسانوں کے بازار ہیں، ویسے ہی جنات کی بھی زندگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنات کو چھپا کے رکھا ہے۔ تو جنات کی بھی کبھی شادی ہوتی ہے، ان جنات وغیرہ کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح سے انسانوں کی شادی میں ناچنا گانا ڈھول بجانا وغیرہ ہوتا ہے، ویسے ہی جنات وغیرہ کی بھی شادی پر ہوتا ہے۔ جیسے کہ انسان کے اندر ایمان والے ہیں، غیر ایمان والے ہیں، ویسے ہی جنات کے اندر بھی ایمان والے ہیں اور غیر ایمان والے ہیں۔ جنات کے کھانے میں بھی کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور جنات اپنے کھانے میں مور اور ہرن کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ میٹھے میں بھی بہت زیادہ مٹھائیاں شامل ہوتی ہیں۔ جنات بھی مٹھائیاں بہت پسند کرتے ہیں، اور جنات وغیرہ کو خوشبو بھی بہت پسند ہوتی ہے، اور جنات کا کھانا انسان کے کھانے سے کہیں زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ اور تو اور جس طرح انسان کی شادی میں بڑے بڑے افسروں کو دعوت دی جاتی ہے، اسی طرح سے جنات بھی اپنی شادی میں دیگر قبائل کے سرداروں کو دعوت دیتے ہیں، اور یہ جنات وغیرہ بھی رونا دھونا، خوش ہونا، پیار و محبت جیسے جذبات بھی رکھتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتے چلیں کہ قرآن مجید میں جنات کے وجود کا ذکر ہوا ہے، اور ایک پوری سورہ جسے سورہ جن کے نام سے جانا جاتا ہے، اور مسجد حرام کے شمال میں 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی ایک عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ کتب تاریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ جنات کی ایک جماعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سنا، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات سے سوال و جواب کیے، اور پھر ان 5 عورتوں سے جن پر جنات عاشق ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کھلے بال لے کر چھت پر جانے والی عورتیں۔ نمبر 2، بے پردہ عورتیں۔ نمبر 3، گانے بجانے سننے والی عورتیں۔ نمبر 4، خوشبو لگانے والی عورتیں۔ نمبر 5، زیادہ دیر تک برہنہ حالت میں رہنے والی عورتیں۔ بسم اللہ۔